وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو یک طرفہ دین ہے، وما کان من المشرکین اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے. گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آپ بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. حضرت محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دین ابراہیمی کے عناصر و ارکان کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کو جد الانبیاء کا لقب حاصل ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد انبیاء میں سے ذات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، جس طرح تمہارے لیے رسول معظم شاہ امم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماڈل اور نمونہ ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ذات ہے جن کی اکیلی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے امت کہا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ایک ذات کو اللہ نے امت کہا ہے۔ تو آج کے اس نشست میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کیا چیز تھی، اس کے بنیادی ارکان کیا تھے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود کے اندر 3 بڑی مذہبی پارٹیاں موجود تھیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ۔ یہودی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ سیدنا ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ موحد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بنیادی ارکان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری آج کی گفتگو جو ہے وہ 4 نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات، لفظ ملت، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوسری چیز، ملت ابراہیمی کے عناصر و ارکان کیا ہے۔ تیسری چیز، ملت ابراہیمی کی تعلیمات کیا ہے۔ اور چوتھی چیز، ملت ابراہیم کے اتباع کرنے والے کون ہیں۔ اللہ رحیم و کریم سے التجا ہے کہ مالک ارض و سما مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لفظ ملت ہے، اس کو اگر قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن و حدیث میں لفظ ملت جو ہے وہ دین اور مذہب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، صرف اشارہ تک بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لفظ ملت جو ہے وہ مذہب اور دین کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ صاحب لغت اہل عرب نے لفظ ملت پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، الملت فی اللغۃ سنتہم و طریقتہم۔ لغت کے اندر ملت کا معنی ہے کسی قوم کا طریقہ اور کسی قوم کی سنت، اور شریعت کے اندر ملت سے مراد مذہب یا دین ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے حوالے سے جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر توحید نکال دی جائے باقی کچھ نہیں بچتا۔ بنیاد ہے توحید، اور توحید کے لیے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کی مخالفت قبول لی تھی۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو آیات نازل ہوئی، ارشاد ربانی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. قسم پکا سوال ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مخلص کیا ہے. وہ اللہ فطر السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے. وما انا من المشرکین اور میں مشرک نہیں ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کو مشرکین سے بالکل جدا رکھا. کہا میں مشرک نہیں ہوں، اس ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اس ایک اللہ کو پکارنے والا ہوں جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے. لفظ فطر نہ فطر، اس لیے اگر عربی لغت کے اندر جا کر وضاحت طلب کی جائے اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر ماڈل اور نمونے کے تخلیق کرنے کے جو معنی ہیں وہ لفظ فطر کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، اس سے پہلے زمین و آسمان کا کوئی ماڈل اور نمونہ موجود نہیں تھا. فطر السماوات. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید اور عقیدہ توحید کو اور عقیدہ توحید کے بنیادی باتوں کو یوں بیان فرمایا ہے. سورہ شعراء کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کو بیان فرمایا اور اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کہیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے. وہ قصہ کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون، کن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ کن کے سامنے تم اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو؟ کن کو تم اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو؟ ما تعبدون ائفکا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. تو قوم نے کہا ہم اپنے ان معبودوں کی، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے ہیں؟ بالکل کامن سے سوال ہے. بالکل آپ نے اگر تعصب کی عین کو اتار کر اور مذہبی تعصب و منافقت سے باہر نکل کے ان سوالات پہ غور کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم سے پوچھتے بتاؤ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو مقابلے میں قوم جواب کیا دیتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں. جب ہم ان کو پکارتے ہیں ہماری پکار کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس کا جواب نہیں دیا. جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. وہ ان کے سامنے ہی اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں. حضرت ذی وقار تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. جن کی تم پوجا کرتے ہو نا وہ میرے دشمن ہیں اور میرے ہی نہیں بلکہ رب العالمین کے دشمن ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو اس انداز کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ قوم بالکل لاجواب ہو جاتی تھی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور منظر بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء کے اندر 17ویں پارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ان کو سمجھا رہے ہیں اور جب قوم نہیں سمجھتی تو قسم اٹھا دیتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم. اللہ کی قسم
میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا۔ پھر ایسا ہی کیا، قوم میلے پہ چلی جاتی ہے، اپنے عرس پہ چلی جاتی ہے، اپنے کٹ پہ چلی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پاش پاش کر دیتے ہیں۔ قوم واپس پر پلٹتی ہے، اپنے معبود خانے میں جاتی ہے، اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہتی ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان کے بارے میں سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کی اہانت کرتا تھا، یہ سارا معاملہ اسی کا ہوگا۔ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیا کہتے ہیں؟ اے ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ تم نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے خلاف یہ سارا پروگرام تیرا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے بڑے سے پوچھو، جس کے پاس کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن کے استار کرنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو؟ لیکن پھر مذہبی منافرت اور تعصب آڑے آتا ہے، کہنے لگے انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کیسے معبود ہیں جو مدد کے محتاج ہیں؟ الغرض سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے عقیدہ توحید کو اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، تمہاری عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، تمہاری عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے، تمہاری زمین نیاز جس کے سامنے جھکنی چاہیے وہ ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو دوسرا بنیادی رکن اللہ اکبر کبیرہ وہ رسالت ہے۔ رسالت کا معنی کیا ہے؟ رسول کہتے کس کو ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، رسول وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ میں یہ نہیں فرمایا کہ رسول کا جشن مناؤ، رسول کی یاد میں تلیاں سجاؤ۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کی بات کی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے ہم زمانہ لوگوں کو اپنے دین کا تعارف کرواتے ہوئے جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو۔ انداز کیا ہے؟ سورہ مریم کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ حاکم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کیجیے جو اللہ کے سچے رسول تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ کو پوچھو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باجان، اگرچہ عمر میں تم سے چھوٹا ہوں، عمر میری کم ہے، میں تمہارا بیٹا ہوں، اس لیے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو اللہ نے علم مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، میری پیروی کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر سیدھا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو فارمولہ ہے وہ رسول کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر سیدھا راستہ ناممکن ہے۔ رسول کے طریقے کو چھوڑ کر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، یہ اس کی بالکل فضول سوچ ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ اپنے آخر زمان پیغمبر علیہ السلام کی رفعت و بلندی کو یوں بیان فرمایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن کی قسم ہے جو بڑی عزت والی کتاب ہے، والقرآن الحکیم بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، وانک علی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ صرف آپ کا راستہ ہے۔ جو آپ کے راستے کو اپنائے گا وہی سیدھے راستے کا راہی کہلائے گا، جو آپ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھے راستے سے بالکل ہٹ جائے گا۔ حضرت علی بکا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو بنیادی رکن دوسرا وہ رسالت ہے۔ اگر رسالت کو نہیں مانا، رسالت کو تسلیم نہیں کیا تو آدمی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تین بڑی طاقتیں تھیں مذہبی، یہودی اور عیسائی اور مشرک۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے ایک ماڈل اور نمونہ پیش کر دیا کہ ابراہیمی کون ہے؟ جو موحد ہوتا ہے، جو عقیدہ توحید پہ پختہ ایمان رکھتا ہے وہ ابراہیمی ہے، جو رسالت کو مانتا ہے وہ ابراہیمی ہے۔ اور تیسری بات عقیدہ آخرت، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے؟ یا ابتی انی اخاف، جب باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو اور مکالمہ بڑھتا جا رہا ہے، بیٹا ابراہیم ہے، باپ کا نام آزر یا طارق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہی بات کسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں، میرے ابا جان ایک اللہ کو مان لو، میری اتباع کرو، اور اگر اللہ کو نہیں مانو گے، میری اتباع نہیں کرو گی تو انجام کیا ہوگا؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابا جان اگر تم نے میری بات نہ مانی، جو میں کہتا ہوں اس کو نہ فالو کیا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، جو رحمان کی طرف سے عذاب آئے گا اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے کسی خط سے ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو دعوت دے دے کر بالکل مایوس ہو گئے، اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اے میرے اللہ ولا تخزنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ میرے والد کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ کہیں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں وقت کا نبی تھا اور آج باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو یہ عقیدہ سمجھایا، عقیدہ آخرت، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر آخرت میں عذاب آئے گا۔ آج اس معاشرے میں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، آج کے علماء نے، مولوی اور پیروں نے اپنے مقتدیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کیے ہیں کہ تم جو مرضی کرو، ہم خود تمہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ آکاش کے کو قرآن پڑھنے کی عادت ہوتی، احادیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق ملتی تو سید کائنات رسول معظم حضرت محمد کریم علیہ السلام کو فرمان پڑا ہوتا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پیغمبر کائنات نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا۔ افراد خاندان میں کون ہے؟ آپ کے چچا ہے، آپ کی پھوپھو ہے، آپ کی اولاد میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سب کے نام لے لے کر چچا عباس کا نام لیا، اپنی پھوپھو صفیہ کا نام لیا، اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لیا، اور کیا کہا؟ اے میرے خاندان کے لوگوں، دنیا میں جو کچھ چاہتے ہو
میں تمہاری ہیلپ اور مدد کر سکتا ہوں، لیکن واللہ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اگر تمہارے عقائد ٹھیک نہ ہوئے، اعمال ٹھیک نہ ہوئے، تو پھر مجھ سے کسی قسم کی امید نہ رکھنا۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں تو یوں فرمایا، اعملی یا فاطمہ، اعملی یا فاطمہ، 3 مرتبہ جملے ارشاد فرمائے۔ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کو فہم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ہم آخر نبی کی امت ہیں، ہم جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ حضرت ذوالفقار حضرت ابراہیم بھی اپنے باپ کو یہی بات کر رہے ہیں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد گرامی، اگر میری بات نہیں مانو گے تو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت ذوالفقار دین ابراہیمی کی جو چوتھی سیڑھی ہے، چوتھا بنیادی عنصر ہے، وہ نماز ہے۔ اب دیکھیے نماز تو صرف مسلمانوں کے لیے، ہاں اللہ تعالی الحاکمین نے قرآن عزیز کے اندر بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں آباد کیا تو وہاں اللہ سے دعائیں فرمائی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے عزت والے گھر کے قریب بسایا ہے، بسانے کی وجہ کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ خدا را اگر اپنی اولادوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو مساجد کے قریب آباد کرو۔ جب گھر مساجد کے قریب ہوں گے اولادیں نمازی بن جائیں گی۔ یہ اسوہ ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے نماز۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، من لم یحافظ علیہا، حضرت ذوالفقار اگر ہم احادیث کے الفاظ پہ غور کریں آدمی کام اٹھتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من لم یحافظ علیہا فلا نور له ولا نجات له ولا برهان له یوم القیامہ، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اسے نجات نہیں ملے گی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اللہ سے کہے گا اللہ میں مسلمان ہوں، اللہ فرمائے گا دلیل کیا ہے؟ آج ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی مسئلے اور موقف کی دلیل مانگتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی دلیل مانگے گا، بتا تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دلیل کیا ہے؟ اللہ فرمائے کہ میں نے کہا تھا من لم یحافظ علیہا فلا نور له ولا نجات له ولا برہان له، نماز ہی تمہارے ایمان کی دلیل ہے، دلیل پیش کرو۔ اگر نمازیں پڑھتے تھے تو میں مان جاؤں گا تم مومن ہے، اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو تیرا ایمان والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے نور کی روشنی میں چلتا ہوا اللہ کے حضور پہنچے گا۔ جو منافق لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے نور کے پیچھے چلتے چلتے پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ فرمائیں گے پلٹ جاؤ پیچھے جا کر اپنا نور لے کر آؤ۔ حضرت ذوالفقار قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ ہمارا نور کدھر ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں نے کہا تھا نمازیں پڑھتے جانا، میں قیامت کے دن نور عطا فرماؤں گا، تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی آج تمہارے لیے نور نہیں ہے۔ ولا برہان له یوم القیامہ، اور اگلے جملے بڑے سخت ہیں، فرمایا وکان مع قارون وہامان وابی بن خلف، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز میں سستی کر جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کائنات کے عظیم پیغمبر کا فتویٰ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بے نماز کو حامان کا ساتھی بنائے گا، قارون کا ساتھی بنائے گا، ابی بن خلف کا ساتھی بنائے گا۔ یہ تینوں بد نصیب وہ ہیں جو جہنمیوں کے لیڈر ہوتے ہیں۔
یہ کام جہنمی ہوتا ہے۔ یہ تینوں کا قصد جو ہے یہ جہنمیوں کے لیڈر ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے یا کوئی نبی اسے قتل کرتا ہے۔ حضرت عزیز بکار یہ تینوں وہ بد نصیب ہیں جن کے قتل کی دعا انبیاء نے کی تھی، جن کے قتل کی دعائیں رسولوں نے کی تھی۔ حامان کی تاریخ کو اٹھائیے، قارون کی تاریخ کو اٹھائیے، ابی بن خلف جو ہے پیغمبر کائنات کی امت کا فرد تھا، کافر تھا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تباہی کے لیے دعائیں کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، دین ابراہیمی کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، اور قرآن نے ایک اور موقع پہ بیان فرمایا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تینوں وعدے لیے ہیں ابراہیم سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے یہ قیام بھی کرتے رہے، جب تک زندہ رہے یہ رکوع بھی کرتے رہے، جب تک زندہ رہے یہ سجدے بھی کرتے رہے، اور ایک بڑی پیاری بات کہی انطہرا، یہ اللہ کے گھروں کو پاک اور صاف بھی رکھا کرتے تھے، اللہ کے گھروں کی صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، دین ابراہیمی کی جو پانچویں بنیاد ہے وہ حج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ابراہیم سے کہتے ہیں اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے، لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے، حج کرو، آپ اعلان کیجئے، پوری دنیا سے لوگ امٹ آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج جس معاشرے اور ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ حکومت سعودیہ نے حالات کے پیش نظر جو معاملے کو بڑا کلوز کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی رونقوں کو بحال فرما دے، بیت اللہ کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ یقین مانیے بیت اللہ ہی ہمارا مرکز ہے، بیت اللہ کی رونقیں ہی ہماری بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے حج۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اس بندے کے پاس اللہ نے وسعت عطا فرمائی، اس کو مال ملا، اس کے پاس فرصت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی اس کی موت اسلام پہ نہیں آئی۔ حضرت عزیز وقار حج بنیاد ہے دین ابراہیمی کی۔ اس کے بعد اگلی بات قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے بعد پیغمبر ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر۔ قربانی کرو، اس کے اوپر اللہ کا نام لو اور غرباء اور مساکین میں تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ اور غرباء اور مساکین کو بھی دو۔ یہ دین ابراہیم کی بنیاد ہے قربانی۔ آقا علیہ السلام کے جد امجد کی دین کی ایک اور بنیاد ختنہ کرنا ہے۔ ختنہ سنت ابراہیمی ہے جس کو امت مسلمہ کے افراد پورا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اختتن ابراہیم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گزار کے ساتھ اپنا ختنہ کیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال کے قریب تھی۔ ختنہ رسول کریم علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے۔ حضرت علی وقار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہودی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے، عیسائی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر کاربن، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے کاربن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین ابراہیمی کو ماننے والے کون ہیں؟ حضرت علی وقار ایک تو اللہ نے بیان فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه، ابراہیم کے زیادہ قریب
وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور اس کے بعد یہ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اس نبی کے ماننے والے ابراہیم ہی ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے اور موقع پہ بیان فرمایا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹو بتاؤ تو صحیح میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو موحد ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، جس کے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی تلبیس و تکمال نہیں ہوتا، وہ بندہ مومن ہے اور وہ موحد ہے، وہ ابراہیمی ہے۔ جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، یاد رکھو صرف اپنے آپ کو موحد کہنے سے بندہ موحد نہیں بنتا، اگر کہنے سے بننا ہوتا تو یہودی تو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت ابی بکر بات ہوئی ہے، اپنے عقیدے کی دلیل پیش کرنا ہوگی۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم نے ایک اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو خالق نہیں مانا، مالک نہیں مانا، حاجت روا نہیں مانا، مشکل کشا نہیں مانا، داتا غوث العالم دستگیر نہیں مانا۔ اگر نہیں مانا تو ہم ابراہیمی ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر لیا تو ہمیں اپنے اس دعوے کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے اس دعوے کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، یہودیوں کو دین ابراہیمی سے کیوں نکالا گیا؟ وہ کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو دین ابراہیمی سے کیوں نکالا گیا؟ ان میں تین عقیدے آ گئے۔ ایک عقیدہ تثلیث آیا۔ وہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ وہ کہتے تھے تین ملے تو ایک اللہ بنتا ہے، عیسیٰ، مریم اور جبریل یہ تین ملے تو اللہ بنتا ہے۔ آج کے مسلمان نے کہا نہیں، پانچ ملے تو اللہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابی بکر گاڑیوں کے پیچھے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، لفظ اللہ کی بناوٹ اس انداز سے بنائی ہوتی ہے کہ پانچ نام اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں اور ان کو پانچوں کو ملا کر اللہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ بالکل وہی عقیدہ جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا تین ملے تو اللہ بنتا ہے، آج کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے دعویٰ کرنے والے لوگوں نے کہا پانچ ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ اس میں ہمارے سنی بھائی بھی شریک ہو گئے، شیعہ تو ہے ہی ہے، سنی بھی شریک ہو گئے، کہنے لگے پانچ تن پاک مل جائیں اللہ بنتا ہے۔ حضرت ابی بکر یہ شرک ہے، عیسائی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین ہے۔ حضرت ابی بکر اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے، یہ ابراہیم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے عقیدہ کفارہ کو گڑھا۔ عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے مصلوب ہو چکے ہیں، سولی چڑھ چکے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے عقیدہ بنا لیا قیامت کا دن ہوگا، ہمارے حبیب ہماری صفات کریں گے، ہم سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم شراب پیے، جوا کھیلیں، جھوٹ بولیں، بدکاری کریں، اللہ کے بکر کائنات میں ہونے والا ہر جرم کریں، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، سفارش ہوگی، سارے بخشے جائیں گے۔ حضرت ابی بکر وہ بھی گمراہانہ عقیدہ تھا جنہوں نے کہا تھا عیسیٰ مصلوب ہو گئے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ اگر میرا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، یہ بھی گمراہانہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابی بکر اس میں کوئی شک نہیں ہے، شفاعت ہوگی، پیغمبر شفاعت کریں گے۔ پیغمبر کائنات نے اعمال بتائے ہیں، یہ اعمال تم کرو گے تب میں تمہاری شفاعت کروں گا، اگر یہ اعمال نہیں کرو گے میری شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ حضرت ابی بکر یہ چند عناصر ہیں دین ابراہیمی کے۔ نمبر ایک توحید ہے، نمبر دو رسالت ہے، نمبر تین عقیدہ آخرت ہے، نمبر چار نماز ہے، نمبر پانچ قیام رکوع اور سجود ہے، نمبر چھ مساجد کی صفائی کرنا ہے، نمبر سات بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بکر ختمہ کرنا، اپنے اعمال و کردار کو سنت ابراہیمی کے مطابق بنانا، یہ عقیدہ ابراہیمی ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔